نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس میں جو خصوصی عبادت ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص پر قربانی ضروری ہو، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں لگتا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی کرنا عید الاضحیٰ میں یہ ضروری ہے اور فرض ہے، جو آدمی قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن اس سلسلے میں بہت سارے لوگ شکوک اور شبہات میں رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں ہمارے اوپر قربانی واجب ہے بھی یا نہیں، ہمارے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آدمی تھوڑا سا شک اور شبہ میں رہتا ہے اور وہ پوچھتا رہتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک بات بتلا دیتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں، قربانی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ قربانی کرنا اس شخص پر ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو۔ قربانی کرنا اس شخص پر ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر تو قربانی واجب ہوگی، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور صاحب نصاب کون شخص ہوگا۔ آپ یہ سمجھے کہ جس آدمی کے پاس تقریباً 61 تولہ چاندی ہو، 61 تولہ چاندی ہو یا 61 تولہ چاندی کے برابر مال ہو، تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جس آدمی کے پاس 61 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہو، مال ہو، اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اور جس آدمی کے پاس 61 تولہ چاندی کے برابر 61 تولہ چاندی نہیں ہے، یہ 61 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ایسا آدمی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اچھا، 61 تولہ چاندی ہو یا چاندی کے برابر مال ہو، چاندی کے برابر دوسرے مال جیسے کیش ہو، ایک آدمی کے پاس 61-62 تولہ چاندی تو نہیں ہے لیکن اتنا کیش ہے کہ وہ 61 یا 62 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ کیش ہے، گھر پہ رکھے ہوئے، جیب میں ہے یا بینک میں ہے، کہیں بھی ہو۔ یا اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ 61 یا 61.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا اس کے پاس سونا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے اس کے پاس بزنس کا اور تجارت کا اتنا مٹیریل ہے، اتنا سامان ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو 61.5 تولہ 62 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے، بازار میں اس کو بیچا جائے تو وہ 61-62 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ جس آدمی کے پاس 61 یا 62 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر اماؤنٹ ہو اس کے اوپر۔ اور اس میں کیا کیا چیز دیکھی جائے گی؟ چاندی ہو 61 یا 62 تولہ، یا اس کے برابر کیش ہو، یا اس کے برابر جو ہے سونا ہو، یا اس کے برابر بزنس کا مٹیریل ہو، تجارت کا مٹیریل ہو، یا اتنا ہی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ ضرورت سے زیادہ سامان جیسے ایک آدمی کے پاس مکان ہے لیکن اس میں رہتا نہیں، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، خرید رکھا ہے آدمی نے۔ ایک آدمی نے فون خریدا، کچھ دن استعمال کیا اور اس کو رکھ دیا، تو یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آدمی کے پاس جو ہے نا 3 یا 4 جوڑوں سے زیادہ کپڑے ہیں
کوٹ پیٹ ہے جو شادی پر سلوایا تھا، پہنتے ہی نہیں، ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہوا۔ تو گویا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے اور صاحب نصاب بننے کے لیے 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے۔ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے۔ 5 چیزیں کون کون سی ہوئی؟ 61 یا 62 تولہ چاندی، یا اس کے برابر کیش، چاہے وہ جیب میں ہو چاہے بینک میں ہو، یا اس کے برابر بزنس کا مٹیریل، جیسے پرچون کی دکان میں سامان ہوتا ہے، مستری کی دکان میں جو ہے اوزار ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، یا اسی طرح آدمی کے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ سامان ہے، یا اسی طرح آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہو گئی: چاندی، سونا، کیش اور بزنس کا مٹیریل، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ سامان، جس آدمی کے پاس ان 5 میں سے کوئی ایک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے 1-2 چیز ہے، اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ 61 تولہ یا 62 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کو پلس کر کے دیکھے تو وہ اتنا بن جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 20 تولہ تو چاندی ہے اور 2 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، تو اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ اتنا نہیں بنتا، لیکن اگر ان دونوں کو پلس کر دیا جائے، ملا دیا جائے، تو پھر اس کی پوری قیمت 61 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ سونا اتنا ہی مہنگا ہے، فی الحال 50-55 ہزار روپے تولہ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے اگر دونوں کو پلس کیا جائے تو پھر یہ نصاب بن جائے گا، 62 تولہ 61 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 20,000 روپے ہے، اور اسی طرح لیکن اس کے پاس جو ہے بزنس کا مٹیریل بھی ہے جو 30,000 روپے کا ہے، 30,000 روپے کا، تو اگر خالص کیش کو دیکھا جائے تو اس پر بھی وہ بھی جو ہے 62 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہوتا۔ 30,000 روپے کو دیکھا جائے تو وہ بھی 62 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ آج کے وقت میں غالباً 62 تولہ چاندی تقریباً 45-50 ہزار روپے کے آس پاس آ رہی ہے۔ تو اگر کیش کو دیکھا جائے اور اگر الگ سے چاندی کو دیکھا جائے تو اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ صاحب نصاب نہیں۔ لیکن اگر دونوں کو پلس کر دیا جائے، اس کے پاس کیش ہے 20,000 روپے کا اور بزنس کا مٹیریل ہے 30,000 روپے کا، دونوں کو اگر پلس کر دیا جائے تو پھر یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو بس 2 باتیں یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس 5 اماؤنٹ میں سے 5 قسم کے مال میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے پاس بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 62 تولہ 61 یا 62 تولہ چاندی، اور یا 61-62 تولہ چاندی کے برابر سونا، یا اتنا ہی کیش، ضرورت سے زیادہ اتنا ہی سامان، یا بزنس کا مٹیریل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہے تو ان کو پلس کر کے دیکھا جائے گا، اگر پلس کر کے یہ پھر 62 تولہ چاندی کے برابر ہو رہا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال اب آدمی خود دیکھ لے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے یا نہیں۔ اگر آدمی کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور جس کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر میری بات ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو 2 دفعہ سنے، 3 دفعہ سن لے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی قربانی میں ضروری نہیں ہے کہ بڑا مہنگا بھاری بھرکم بکرا لے، بڑا جانور لے، نہیں۔ اگر آپ بھینس میں، کٹڑے میں، اس میں ایک حصہ لینا چاہے، 7واں حصہ، تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مہنگی قربانی کی اگر گنجائش ہو تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، مہنگی قربانی خریدنے کا، الگ سے قربانی خریدنے کا انتظام نہیں ہو سکتا،
تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے، ایک حصہ لے لے، 2 حصے لے لے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر گھر میں چند لوگ ہیں، چند بھائی ہیں، تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈال کر ایک قربانی کا جانور لے لیتے ہیں، یا بڑے میں ایک حصہ لے لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں چند افراد ہیں اور وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہے، 5 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، ساروں کا بزنس اچھا ہے، سارے کے سارے صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ یہ کرنا چاہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے آپس میں کر لیے جائے اور ایک حصہ کر لو، تو اس سے قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب کے لیے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔